ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آمین. الحمدللہ آج 24 نومبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 26 ربیع الاول 1441 ہجری میں قرآن کلاس نمبر 5 کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ. اور آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے جو 40 پوائنٹس شروع کیے تھے ان کے آخری 5 پوائنٹس کوشش کریں گے کور ہو جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 36 وہ ہے میرے بھائیو، قرآن حکیم 2 طرح کے علوم کو اتھینٹک مانتا ہے. نمبر 1 ریویلڈ نالج یعنی وحی کا علم، اور نمبر 2 ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. قرآن حکیم ان 2 علوم کے سوا کسی اور کو ایز اے علم ایکسیپٹ نہیں کرتا. یا تو وہی تصدیق کر دے کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کی، یا پھر اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز یا تھیوریز نہیں، اسٹیبلش سائنس. جس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، قرآن حکیم میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ ہماری آبزرویشن ہے اور بالکل یہ ایکسپیریمنٹ سے ہمیں بالکل فرملی یہ چیز پتہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹ علم ہے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حوالے سے کیا. سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس حوالے سے کوئی ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو جو بھی علم کان، آنکھ یا عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ ایکوائرڈ نالج ہے. اور یہ جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں یہ اتنا محکم علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے پر جس دلیل سے اسے خاموش کروایا وہ یہی دلیل تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. یہ ایک فزیکل فنامنا آف نیچر، ایک ڈیفینیٹ قانون قدرت کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا
خدا کے ایک ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی۔ تو یہ محکم علم ہے۔ ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا، یعنی کوئی بھی انفارمیشن ہمیں ملے گی جو ان دو علوم کے اندر فال نہیں کرتی ہوگی، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھا لیتی ہے، اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، تو یہ اس کی تصدیق نہ قرآن کرتا ہے، نہ ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم کرتا ہے، نہ ریویلڈ نالج نہ ایکوائرڈ نالج، بلکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ بہرحال وہ پلیٹس ڈسٹرب کون کرتا ہے، تو اس پہ تو سائنس اس طرح کی تمام ایشوز پہ کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے، اسی میں قیامت مضمر ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایکسپلینیشن خدا ہے، اللہ کی ذات ہے، کہ اس نے یہ محکم قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ان قوانین نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ قانون ہے، اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ ہم جتنی بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں وہ قوانین کی حاصل کرتے ہیں۔ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو یہ ایک علم ہے، اس علم کی وجہ سے انڈا اور چوزا نہیں بنے ہوئے۔ جتنی بھی چیزوں کو آپ ڈیپ ڈگ کریں گے تو الٹیمیٹلی آخر میں جا کے یہی کہنا پڑتا ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کیوں ہوا کرتا ہے ایسا ہی، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا اس کو قرآن حکیم ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اسلام اسے علم کے طور پر نہیں مانتا۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے تو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں چیز مشہور ہے کہ اگر گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان آتے ہیں، کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو کہتے ہیں اس کے لیے سفر لکھا ہوا ہے۔ اس قسم کے کتنے توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ان چیزوں کی تصدیق نہ سائنس کرتی ہے اور نہ ہی قرآن یا سنت وحی کا علم کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ ایکوائرڈ نالج کو بھی مانے ہوئے ہیں نا، وہ بھی کافی حد تک توہمات سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی گورے سے کہیں نا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو اس کا مطلب ہے تمہارے لیے نحوست ہے۔ سر آپ ٹنڈولکر کے آگے 100 کالی بلیاں پھیر دیں پھر بھی آپ کو سینچری مار کے جائے گا۔ یہ ساری نحوستیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں۔ اپنی باقی کمزوریوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا یا اللہ کی طرف سے ملنے والی کسی کامیابی کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا، یہ توہم پرستی ہے۔ اللہ کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا چاہیے۔ محنت آپ ضرور کریں گے لیکن الٹیمیٹلی اللہ کے اوپر بات کو چھوڑنا ہے کہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ کئی بار سارے حالات اور واقعات آپ کی فیور میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ڈیسیژن ہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، کہ ہر چیز فیوریبل ہے لیکن پھر بھی رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے، خدا کی مرضی کچھ اور۔ تو توہمات کو ہٹا کر ڈیفینٹ علم کے اوپر قرآن نے جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے۔ اور یہ جو سائنس کا علم ہے یہ اتنا محکم علم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فینومینا یا فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ اور اس کا کلائمیکس وہ آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کے بالکل اینڈ میں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے، یہ بات مان لیں گے کہ یہ قرآن حق ہے، یہ کلام حق ہے۔ آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو کائنات کے چھپے ہوئے راز آشکار کیے ہیں، پہلے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا۔ یعنی اگر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، آج تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیرا بائٹس کے اندر USB آ چکی ہوئی ہیں۔ ابھی تو یعنی اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کا تھوک جو ہے نا، اگر اس کو بھی سٹوریج کے طور پہ یوز کیا جائے تو انسانی ہسٹری کا بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ تھوک کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے، چپس کی فارم میں
یو ایس بیز کی فارم میں، ہارڈ ڈسک کی فارمز میں تو آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں. کتنے بڑے لیول کا نالج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر آ جاتا ہے. اب تو بلکہ ہر موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈلے ہوئے ہیں. یہ ہم نے فزیکلی چیزیں آبزرو کر لی ہیں، کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو حاصل کر لیا ہے. اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھی وہ ایمان بالشہادہ ہو چکی ہیں، ہمارے سامنے ہو چکی ہیں کہ ہاں یار اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا. سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ایک ایک دو مہینے 3 مہینے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. دنیا کا مہنگے سے مہنگا کتا بھی وہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا جو سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو کرتا ہے، کیونکہ اس کو نہ نیند آنی ہے، نہ اسے اونگ آنی ہے، نہ اسے بھوک لگنی ہے، نہ ایسے کو گولی مار کے ختم کر سکتا ہے. وہ تو ایسے خفیہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں اور ہر چیز آپ ریوائنڈ کر کے ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، پکڑی جاتی ہیں چیزیں. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں اور عقل کے ذریعے فزیکل فینومین آف نیچر کو آبزرو کر کے یہ ساری چیزیں ترقی کروائی ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے تراجم ہیں ان میں جہاں جہاں ہمارے بزرگوں سے سائنس کی علم کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ غلطیاں آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے. قرآن کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے کہ یہ محفوظ ہے. اگر قرآن کا ترجمہ کسی نے ایسا کیا جو اس وقت کے لمیٹڈ سائنس کے نالج کے تحت اتنا ہی کسی کو علم تھا تو وہ اب قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اس وقت لوگوں نے کتنی کتنی باتیں کر دی. مثلا یہ قرآن حکیم میں جو سورہ لقمان میں آیا 5 علوم کا ذکر آیا، تو اس میں ایک اس چیز کا علم ہی تھا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. سورہ لقمان میں بھی اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا. تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خود سے ہی بیچ میں ڈال دیا، جو آج ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کافی زیادہ آپ کو یعنی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. ہمارا تو ابھی اس طریقے سے یہاں پہ اتنا ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں تو کلرڈ ہے اور ایک ایک چیز وہ بتا دیتے ہیں. وہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی تھی. قرآن حکیم میں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لکھا ہوا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے، کوئی مومن ہو جاتا ہے. یعنی جب اللہ پیدا کرتا ہے اس وقت تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کرتا ہے. پھر بعد میں حالات و واقعات کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے یا تو بات ماننے والا بن جاتا ہے یا انکار کرنے والا. تو مجھے بتائیں دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بعد میں کافر ہوگا یا مومن؟ نہیں بتا سکتا. تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ تھا. اسی طریقے سے یہ تو ایک رخ تھا. دوسرا رخ وہ سورہ لقمان میں جو بارش کے حوالے سے آیا، اور وہ بھی لوگوں نے اب غلط سمجھ لیا اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو سائنٹسٹ ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی. سر سائنٹسٹ کبھی بھی نہیں بتا سکتے، جب ہونے والی ہوتی ہے اس وقت بتا سکتے ہیں. آج کوئی سائنٹسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ آج ہے 24 نومبر 2019، تو 24 نومبر 2020 کو بارش ہوگی یا نہیں؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہواؤں کا سلسلہ، بارش کا سلسلہ شمال سے چل پڑا ہے اور وہ 3 یا 4 دن کے بعد ہمارے ملک میں داخل ہونا ہے، جیسا کہ مونسون کا موسم آتا ہے، تو اس میں تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اس رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، الٹیمیٹلی پہنچ جائیں گی. تو اس میں تو کوئی علم غیب والی بات ہی نہیں. یہ تو فزیکل نالج ہے. جو فزیکل نالج ہے وہ علم الغیب نہیں ہے. علم غیب کی ڈیفینیشن ہے جو نالج فزیکل نہ ہو. مثلا فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے بھی. البتہ پانی زمین میں کس گہرائی کے اندر ہے اس کو آپ سائنٹیفکلی جج کر سکتے ہیں، اور وہ فزیکل نالج ہوتا ہے. کیوں؟ جو آپ انسٹرومنٹ زمین میں گڑھا کھود کے داخل کرتے ہیں، اس سے ویوز نکلتی ہیں، وہ ریماؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی دور فاصلے کے اوپر پانی موجود ہے. تو یہ فزیکل نالج ہے نا. ہاں اگر کوئی شخص کھڑا کھڑا کسی جگہ یوں ہاتھ رکھے یا ہاتھ رکھے بغیر کہہ دے کہ جی یہاں پہ پانی اتنی گہرائی میں ہے،
تو یہ علم الغیب سے تعلق رکھے گا. تو یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ویسے تو آپ میدانی علاقوں میں کہیں بھی انگلی رکھ کے کہہ دیں کہ جناب 20 فٹ پہ پانی ہے تو واٹر ٹیبل 20 فٹ پہ ہے نا. اسلام آباد یا کوئٹہ میں کوئی 20 فٹ کے اوپر پانی نکال کے بتائے تو پھر مانیں گے اس کے پاس کوئی کشف یا کوئی علم الغیب والا معاملہ ہے. جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کا واٹر ٹیبل نیچے ہی جاتا جا رہا ہے. تو یہ سارے فزیکل نالج ہے. فزیکل نالج جو ہے نا وہ علم الغیب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, اور انسٹرومنٹ بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر کام کرتی ہیں. وہ صلاحیتیں بڑی ہوتی ہیں, بلکہ کئی جانوروں میں ایسی صلاحیتیں ہیں جو انسانوں میں موجود نہیں ہیں, ہے وہ فزیکل ہے. ہاتھی 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن کرتا ہے پاؤں مار کے زمین پہ, جو ویوز پروڈیوس کرتا ہے. 40 کلومیٹر دور اس جھنڈ سے الگ ہونے والے ہاتھی موجود ہونا تو ویوز کے ذریعے جان لیتے ہیں. یہ عقاب 2-3 میل اوپر سے اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے, اتنی تیز اس کی آنکھیں. کتے کی سونگھنے کی صلاحیت انسان سے بہت زیادہ ہے. وہ ایسی چیزیں بھی سونگھ سکتا ہے جو انسان نہیں سونگھ سکتا. اس لیے آپ کو پتا نا, یہ جب ہیروئن کی سمگلنگ کے لیے یا اس طرح کی وہ معاملات کو پکڑنے کے لیے ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر کتے, ٹرینڈ کتے, ایک وہ ٹرینڈ کتے ہیں جو چوری پکڑنے والے ہیں, وہ 2 نمبر ٹرینڈ کتے ہیں, وہ لوگوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے. جو اوریجنل ٹرینڈ کتے ہیں نا وہ واقعی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں. کئی مشینیں نہیں پکڑ سکتی جو وہ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ فزیکل نالج سے تعلق رکھتی ہیں, یہ علم الغیب سے چیزیں تعلق نہیں رکھتی. لہٰذا ہمارے پرانے بزرگوں نے اگر کہیں کوئی ترجمے کیے, کہیں تفسیریں غلط کر دی ہیں تو وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلیں گی. قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ ترجمہ کرنے والوں کا قصور ہے, اور آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا بزرگ مان لیا. میرا خیال ہے ان چیزوں سے یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ جن کو اتنے بڑی غلطیاں لگی ہیں قرآن کی تفسیر میں, تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس علم الغیب کوئی نہیں تھا. ورنہ اگر علم الغیب ہوتا, ان کے پاس نالج آف ان سین ہوتا, تو ان کو یہ غلطیاں تو نہ لگتی. آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں جی, وہ جناب جب مسلح اٹھاتے تھے تو 7 زمینیں نیچے دیکھ لیتے تھے, نگاہ اٹھاتے تھے اوپر تک چلے جاتے تھے, لیکن تیل پھر بھی سر ایڈون نہیں دریافت کیا. سر کسی بزرگ سے تیل دریافت نہیں ہوا. تیل تو 7 زمینوں کے نیچے ہے ہی نہیں تھا. تیل کا کنواں تو 2-3 کلومیٹر نیچے تھا, اور جہاں پہ نکلا وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ نکلوایا, وہاں پہ اوپر تھا اس کا یعنی لیول. سب سے پہلا تیل کا کنواں جو ہے وہ 1758 کے راؤنڈ اباؤٹ امریکن ایک اسٹیٹ ہے پنسلوینیا, اس میں تیل کا کنواں نکلا تھا. عرب اسٹیٹس میں تو 20ویں صدی میں آ کے نکلا ہے. تو اور سب کانٹیننٹ جو سارے بزرگوں کا گڑھ تھا, کسی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایک کے تیل کا کنواں بھی دریافت کیا یہاں پہ کہ ان کے نام کی تختی لگی ہوتی. تو یہ کہاں زمین سے نیچے دیکھتے تھے؟ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ایسے کوئی. تو یہ جدید سائنس نے ان کے یہ سارے کے سارے دعوے بھی جھوٹے ثابت کر دیے. تو قرآن پاک کا وہ ترجمہ اور تفسیر جو پرانے بزرگوں نے کیا وہ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈلے گا. کیمیائے سعادت میں اگر امام غزالی نے لکھ دیا کہ سورج زمین سے 60 گنا بڑا ہے, تو یہ ان کے لیک آف نالج تھا. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اب 60 کو 13 لاکھ گنا کرنے کے لیے چلے 60,000 بھی کہہ دیتے تو ہم 2-4 صفرے لگا کے ان کو بخشوا لیتے. اتنی بڑی غلطیاں ان سے کیسے ہوئی ہیں؟ اسی لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آج سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ ہے. تو یہ ان کا کوئی عیب بھی نہیں ہے, اس میں ان کی توہین بھی نہ کی جائے. توہین آٹومیٹکلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کلیم کیا ہوا نا, وہ کلیم چونکہ اب جھوٹا نکلا ہے تو توہین تو آٹومیٹکلی ہوگی, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ تو جناب ہر چیز جان لیتے ہیں. ہم نے تو اس سے بڑی بات کی ہے کہ ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتے ہیں, زمین و آسمان کے سارے بزرگ مل کے جنہوں نے انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوئی اس کو پڑھ کے بتاتے ہیں. سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میکینیکل انجینئرنگ خدا کو تو آتی ہے نا, خدا تو کسی بزرگ کو سکھا سکتا ہے نا, تو سکھائے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ کلیم اگر پیغمبر کے بارے میں کیا جائے اس کے ساتھ ہو جائے گا, وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو. جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی گئی کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے, تو اب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے خلاف ہے, اللہ نے نکال کے بتائی. پیغمبر کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کروا دیا.
بزرگوں والا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں، اور مزاروں والے جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں کوئی دیکھا کہ کوئی بڑا پیر بزرگ بیمار ہوا ہو اور وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں علاج نہ کروا رہا ہو۔ تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کو بھی اٹھا کے مزاروں پہ لے جایا کریں نا۔ کتنے بڑے بڑے، میں نام نہیں لیتا، بالکل پرسنل بات ہو جائے گی، ان کے یقین کریں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو ان کو آغا خان سے انہوں نے کروایا، اور پوری دنیا کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں وہ لوگ، لاکھوں مرید ہیں ان کے، ایک تعویذ خود لکھ کے اپنا پیشاب کھول کے بتا دیتے نا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں فزیکل نالج کے ساتھ، اس میں اگر کہیں پہ کسی نے غلطی کھائی ہے تو اس کو آپ قرآن کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ ڈالیں گے بابوں کے کھاتوں میں۔ بابوں کے کھاتوں میں بہت کچھ ڈال چکا ہوا ہے، اس میں سے یہ بھی ڈال دیں آپ۔ اسی طریقے سے ترجمے سائنس کے نالج کم ہونے کی وجہ سے غلط کر دیے۔ میں نے اکثر مثال دی، ایک بڑی یعنی نمائندہ مثال ہے قرآن میں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ہمارے پرانے سارے بزرگوں نے خلق الانسان من علق کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، ڈراپ آف بلڈ سے پیدا کیا۔ یہ ترجمہ سارے کرتے آئے، حالانکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیادی دلیل موجود نہیں تھی۔ لیکن اب جب ماڈرن لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا جی علق تو کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو، اردو میں بھی معلق لفظ، لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ معلق ہے۔ تو علق کا ترجمہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک ایسی چیز سے جو سسپینڈڈ فارم میں تھی۔ تو وہ تو آج ہمیں جو ہے وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بچہ انیشیل سٹیج پہ رحم مادر میں ایک ایمبریو کی فارم میں، سسپینڈڈ فارم میں وال آف دا یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ایک جونک چپکی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر پورا معاملات آگے چلتے ہیں۔ علق کا ترجمہ عربی میں جونک بھی بنتا ہے، اور اس ایمبریو کی اگر آپ انیشیل شکل دیکھیں وہ بھی جونک کی شکل ہے، لیکن یہ ہمیں الیکٹرانک مائکروسکوپ کے بعد پتہ چلا۔ آج کی جب لیٹسٹ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا یعنی انیشیل ایمبریونک سٹیج سے انسان کو اللہ نے بڑا کیا جو جونک نما تھی، جو یوٹرس آف مدر کی وال کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے آگے معاملات چلے۔ بلکہ اس حوالے سے ایک یعنی پروفیسر کیتھ مور جو اس وقت دنیا میں اس فیلڈ میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی یعنی ٹیکسٹ بک، ان کی ایز اے ٹیکسٹ بک ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں، انہوں نے قرآن حکیم کی باقاعدہ آیات جو ہے وہ کوٹ کی ہیں کہ سب سے بہترین ایکسپلینیشن ایک ایمبریو کس سٹیجز سے گزرتا ہے، جنین جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، قرآن حکیم کرتا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ پھر اسلام بھی قبول کیا اس کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن حکیم ایمبریولوجی کی فیلڈ کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے وہ 8 سے 100 سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتہ تھی، اور چاہے جائے کہ 8 سے 1400 سال پہلے ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائے جو کہ ہمیں 20ویں صدی میں بھی 1960s 70s میں آ کے الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر ریویل ہوئی ہیں، یہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم مانیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے باقاعدہ اسلام بھی قبول کیا۔ تو یہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں قرآن کے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت کڑوی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود سمجھائی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے منصف مزاج ہیں، مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو آج پبلکلی اگر ان کو بیان کر کے ان کی ایکسپلینیشن کی جائے تو آپ واجب القتل ہو جائیں، اور باقاعدہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ان 3 احادیث کے اوپر جو باب باندھا گیا نا، اس کی ہیڈنگ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کس میں نہیں واجب۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس میں نہیں واجب، یہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ 3 حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام کے فضائل والے چیپٹر کے اندر۔ اچھا، چیپٹر نبی علیہ السلام کے فضائل کا ہے اور حدیثیں یہ ہیں،
اور یہ صرف مسلم میں نہیں، ابو داؤد میں بھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، تعبیر نحل والی۔ نبی علیہ السلام کچھ اصحاب کے پاس سے گزرے تو وہ گرافٹنگ کر رہے تھے، پیوند کاری کر رہے تھے کھجور کی فصل کو بڑھانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے سمجھا کہ یہ نیچر میں تبدیلی ہے، آپ یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام نے رزلٹ وہی نکالا جو ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس سال گرافٹنگ نہیں کی تو وہ کھجوروں نے کم پھل دیا۔ تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو یہ تو پھل ہی ہمارا کم ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بیان کروں نا، قرآن یا سنت کی فارم میں، اس پہ تو تم ضرور عمل کیا کرو، اور جو چیز میں اپنے تجربے سے تمہیں بیان کروں اور وہ تمہارے دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتی ہو تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اندازہ کریں آپ آج کے زمانے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا شجرکاری کے حوالے سے، آپ کا تو سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کے اعتبار سے تھا۔ اور آپ علیہ السلام کا بھی انصاف دیکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے جو فرما دیا تو بس وہ فرما ہی دیا ہے۔ آپ نے کہا دیکھو میں جب کوئی چیز دین کے طور پہ تمہیں تعلیم کروں اللہ کے ریفرنس سے، وہ تو تمہیں ماننا ضروری ہے، دنیاوی میں مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو۔ تو اس میں باقاعدہ باب مسلم شریف میں باندھا گیا کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں۔ یار یہ محمد رسول اللہ کا ہی حوصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس لیول پہ اتر کے بات کر رہے ہیں۔ یا تو یعنی ان پڑھ جاہل لوگ جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے، دین کے حوالے سے ان کے مشورے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے حوالے سے کتنے پیر ہیں ان کے کہنے کے اوپر لوگوں نے بچے اپنے ذبح کر دیے۔ یہ لوگوں کا علمی لیول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کیا اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ آج اگر کوئی ہمیں آگے کہتا ہے نا جی نبی علیہ السلام نے آپ کو ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ بھائی اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا۔ اچھا تو وہ پیغمبر کس طرح ہوئے؟ پیغمبر اس طرح ہوئے کہ وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، وہ ہمارے سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں، نہ ان کی یہ فیلڈ تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں کوئی پیغمبر مبعوث کرنا ہوتا تو اس کو وہ سائنٹیفک نالج ہوتا جو آج کسی سائنٹسٹ کو نہ ہوتا۔ اس زمانے میں جتنا نالج ریکوائرڈ تھا، جو ضرورت کے تحت تھا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب علم غیب شاہتے رکھو نا اپنے کول۔ اگر علم غیب کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا جائے تو نبی علیہ السلام خود سے اگر غیب کا علم جان لے ہوتے تو آپ کسی کی فصل تباہ ہونے کا مشورہ اس کو دے رہے ہوتے؟ یہ فصل کم ہونے کا مشورہ دے رہے ہوتے؟ نہیں۔ اچھا اس زمانے میں علم غیب ہوتا ہی نہیں تھا، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب ہے، تو آپ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ آپ نے ہمیں تعبیر نحل والا مسئلہ دیا؟ اب آپ لاکھ اس کی کوئی تعویلات کرتے پھر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور۔ بابے اتنا کچھ بتا کے گئے غلط کہ وہ آج صبح میں ڈاکٹر سرار صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اصحاب کہف کو 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے سلایا نا جی۔ اصحاب کہف سے بڑا کوئی ولی ہے جن کو قرآن میں اللہ نے ولی ڈکلیئر کیا ہے، جن کے لیے اتنا بڑا معجزہ اور کرامت کی ہے؟ تو وہ جب اصحاب کہف اٹھتے ہیں سو کے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے؟ تو کہتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا 300 سال سوئے ہیں، تو ان کو علم غیب کیوں نہیں تھا؟ اس سے بھی بڑھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا۔ تو ان سے پوچھا اٹھانے کے بعد ہاں بتاؤ کتنی دیر سوئے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا 100 سال سویا رہا ہے۔ اگر وقت کا پیغمبر 100 سال سونے کے بعد اٹھے اور اسے یہ لگے میں ایک دن سویا ہوں اور اللہ کے بتانے پہ پتہ چلے، تو آپ کے بابوں کا علم غیب، کشف، الہام، یہ ساری کہانیاں کتنے گئی ہیں؟
اور یہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اور ویسے آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں ظاہر ہے قرآن جب پڑھے گا تو جو چیز آپ نے دین کے طور پہ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے وہ گمراہی ثابت ہو جائے گی، اور جو چیز واقعی دین ہے اس کو آپ گمراہی سمجھتے ہیں تو خود بخود تطہیر ہو جائے گی. اچھا یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں لیکن کبھی اس کی انجینئرنگ نہیں ہوئی تھی. یہ تو ریورس انجینئرنگ جب ہوئی ہے نا تو آپ پتہ چلا کہ ہاں یار اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حدیث میں تو کہیں علم غیب والا یہ معاملہ ہی نہیں. قرآن و حدیث میں علم غیب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیغمبروں میں سے چنتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کہ اس کو غیب کی خبر دے دیتا ہے. باقی علم الغیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6 اور A اور 6B دیکھ لیں تو آپ کو معاملات کھل جائیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 37 وہ ہے میرے بھائیوں، چونکہ قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے لہٰذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا. اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ جب کیا جاتا ہے تو ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. مثلاً اگر میرے سامنے 10 انگلش کے پروفیسر بیٹھے ہوں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہو اور وہ اردو سپیکنگ ہو بائی برتھ، کاپٹک ہوں یعنی وہ بائی برتھ اردو لینگویج جاننے والے ہوں، ان کی مادری زبان ہو، اور 10 کے 10 لوگوں کو میں انگلش کا ایک مضمون دوں اور میں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، تو کیا 10 کے 10 لوگ منوان ایک ایک لفظ سیم ترجمہ کریں گے؟ نہیں. الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا چونکہ انگلش ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اردو. ایون انگلش کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ کے چناؤ میں فرق پڑ جائے گا کیونکہ ایک لفظ کے ایکویلنٹ کئی الفاظ ہوتے ہیں، وہ اپنی انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوتے ہیں. کوئی شخص اس لفظ کی انٹینسٹی کو کچھ اور سمجھ کے اس کے لیے کوئی اور ترجمہ کر دے گا. ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا لیکن مفہوم میں کبھی فرق نہیں آئے گا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولویوں نے سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا ہے وہ جی ترجمے لوگوں نے چینج کر دیے. جی کدھر ترجمہ پڑھیے جی، اور سر جس کا مرضی پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سب سے بہتر ہے گوگل حافظہ اللہ کا پڑھیں. ہاں آپ دنیا کی کوئی لینگویج ڈالیں اس میں ایک کمانڈ کے اوپر ود ان 1 سیکنڈ دوسری طرف انگلش میں اس کا ترجمہ آ جاتا ہے. چاہے وہ آپ عربی کی کوئی حدیث ڈال دیں، آن لائن فری ہے، کوئی پیسے نہیں. آپ گوگل میں جا کے لکھیں، گوگل ٹرانسلیٹر کھولیں تو 2 ڈبے بنے ہوئے آ جائیں گے. لیفٹ ڈبے میں آپ کوئی دنیا کی زبان، جناب جتنی زبانیں، کسی بزرگ کو بھی اتنی زبانیں نہیں آتی ہیں. دنیا کی 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں، کسی زبان کو آپ ڈالیں دوسری طرف انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا. اور وہ ترجمہ کرنے کے لیے گوگل یہ بھی نہیں دیکھے گا میں نے بریلوی والا ترجمہ دکھانا ہے، دیوبندیوں والا ہے، حدیث والا ہے، شیعہ والا. اس نے وہی ترجمہ دکھانا ہے جو اس کا بنتا ہے تو پکڑا جائے گا. تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ قرآن سے وہ ایسا روند مارتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی لو اس نے ترجمہ وہ کر دیا، یہ کر دیا. اور زیادہ تر یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے بریلوی مکتبہ فکر اور شیعہ مکتبہ فکر کے لوگوں نے. پھر ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں جی، وہ دیکھیں جی بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے جی. اچھا اب امام اعظم بریلوی صاحب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع. اب اشری تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وہ کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے کیونکہ اشری تھانوی صاحب شروع سے شروع کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اللہ سے شروع کیا ہے. حالانکہ آپ کیا ہنسنا ہی بتا رہا ہے کہ اینڈ رزلٹ تو ایک ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام سے شروع. شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا. مفہوم دونوں باتوں کا سیم ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بہتر ترجمہ یہ ہے. تو میں کہتا ہوں پھر اگر بہتر ترجمہ یہ ہے آپ اردو لنگوسٹک میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن عربی کے پوائنٹ آف ویو سے بسم اللہ کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہوا نا اس کے لیے بسم اللہ بھی آپ کو چینج کرنی پڑے گی. وہ بسم اللہ بنے گی اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں.
اگر بسم اللہ میں سے آپ نے اللہ کو پہلے نکال کے نکالا تو اللہ بھی ایسی بسم اللہ بنا سکتا تھا، کوئی مشکل تو کوئی نہیں تھا۔ اگر بسم اللہ میں اللہ کو پہلے نمبر پہ لانا ہوتا تو پھر بسم اللہ یوں ہونی چاہیے تھی، اللہ الذی، اللہ ہے وہ ہستی، باسمہ، کہ جس کے نام کے ساتھ ابدہ میں ابتدا کرتا ہوں۔ تو اب آپ اللہ کے ساتھ جھگڑا کریں کہ یار یہ بسم اللہ ٹھیک ہو جائے کسی طریقے سے، اللہ سے سفارش کرتے ہیں، کتنی نان سینس بات ہے، اور ان باتوں کے اوپر الجھ رہے ہیں۔ نہیں، ترجمہ غلط ہو گیا، ترجمہ غلط ہو گیا۔ تو ترجمہ کبھی بھی، اگر ترجمہ ٹھیک کی بات کرتے ہیں، بریلویوں کے آپ اپنے ترجمے اٹھائیں نا، وہ آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، اس کے علاوہ غلام سعود سعیدی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ تو سارے بریلوی سرٹیفائیڈ عاشق رسول ہیں نا۔ ان کے ترجمے ذرا رکھیں، کیا 100% سیم ہے؟ نہیں، مفہوم سیم ہوگا، اور مفہوم کو اگر آپ سیم دیکھیں گے تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کے ترجمے بھی ایک جیسے ہی ہوں گے، مفہوم ایک ہوگا۔ ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں ہے، اور اگر کوئی ترجمے میں کہیں مارتا بھی ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر مثلا نمبر 170 ریکارڈ کروا دیا، 170 نمبر، اس میں میں نے بتایا کہ جس نے ڈنڈیاں ماری ہیں وہ کہاں پہ پکڑا گیا۔ اچھا، لیکن دوسری طرف ان کے تراجم کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسے ٹیکنیکلی اگر ہم اس کا انالیسس کریں، مثلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ترجمہ سارے بزرگوں نے کیا ہوا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس کے گروہ۔ حالانکہ دوزخ کی آیات کے بعد بھی آیت ریپیٹ ہوتی ہے، سورہ الرحمن میں دوزخ کا ذکر آتا ہے، قیامت کا ذکر آتا ہے، جو اللہ کے غضب کی نمائندہ مثالیں ہیں۔ اس کے بعد یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ یہ ترجمہ غلط کیا انہوں نے۔ اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہوتا، قدرت کی نشانی ہوتا ہے۔ وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور زحمت بھی ہو سکتی ہے۔ جنت بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور جہنم بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کرنا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جتنی دفعہ، یہ 31 دفعہ 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ الرحمن میں، جتنی دفعہ یہ آیت آئی ہے نا، انہوں نے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جہنم کے لیے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم اپنے رب کی، تم سے پرسش ہوگی ہر نعمت کے بارے میں۔ اعلیٰ کا مطلب نعمت نہیں ہے، ہر قدرت کی بڑی نشانی اعلیٰ اللہ ہے، چاہے وہ جنت ہو چاہے جہنم ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے پھر کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہر دفعہ ڈیفرنٹ ترجمہ کیا۔ تو پھر پڑھا لکھا بندہ تو پھر پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے نا سر، لیکن اس کے بعد ڈگری نہیں ہوتی، ڈگری ہوتی تو پھر غلط ترجمہ کر دیتا۔ ٹھیک ہے، ویسے ڈگری بھی انہوں نے بعد میں لے لی تھی، احمد شغل میلے میں ان کی ڈگریوں کی باقاعدہ سکینڈ کاپیاں موجود ہیں نیٹ کے اوپر۔ مولانا مودودی تو پھر آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن تھے نا، جب مولویوں نے شغل میلہ لگایا نا، یہ ڈگری ڈگری ڈگری، انہوں نے کہا من دسو تو درس نظامی دے کورس دے پیپر کیڑے نے، انہوں نے کہا جی آخری دسو، آخری سال دے۔ 6 مہینے کی تیاری کے بعد مودودی صاحب نے پیپر دے کے ان کے منہ پہ ڈگری لا کے ماری۔ ڈگریوں کے جس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہوں تو وہ ڈگری ہیں، جس کو ڈاکٹر اقبال 18 سال کی عمر مودودی صاحب کی، اور ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کا تھنک ٹینک ہے مستقبل کا۔ الجہاد فی الاسلام ان کی کتاب جب پڑھی، ڈاکٹر اقبال نے ان کو یہاں بلایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں یہ جو منصورہ میں جماعت اسلامی کا مرکز ہے، یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے ان کو، جن کو ہم حکیم الامت اور کتنے بڑے بڑے القابات دیتے ہیں، شاعر مشرق۔ تو ان کو بھی پتا تھا کہ جینیس بندہ تو جینیس ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مجھے وہ غامدی صاحب کی بات یاد آ گئی، ان سے کسی نے پوچھا نا جی آپ کے پاس ڈگری ہیں؟ ڈگری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں سے پڑھتے رہے۔ ان کا کسی بزرگ نے آپ کو ڈگری نہیں دی؟ انہوں نے کہا بزرگ ڈگریاں نہیں دیتے، بزرگ پڑھانے کے بعد دعائیں دیتے ہیں، تو دعائیں لی ہوئی ہیں بزرگوں کی۔
یعنی یہ ڈگریوں والی دھونس اور اس طریقے سے یہ معاملات یہ خود ان سے بھی مس ہینڈل ہوئے ہوتے ہیں. یہ ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک امپورٹنٹ چیز بتا دی. اچھا اسی میں ایک اور چیز ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں بعض اوقات دوسری لینگویج میں جب آپ جاتے ہیں تو معاملات مس ہینڈل بھی ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس میں انٹینشن بری نہیں ہوتی ہے, گستاخی کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. مثلا واللہ خیر الماکرین, اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے, لیکن مکر کا لفظ اردو میں نٹوریس ہے. اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ, یہ آیت واللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران میں. کافروں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اچھا آپ یہ بریلوی لے کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے بڑا مؤدب ترجمہ. ہم جناب ایک معصومانہ عرض کرتے ہیں تدبیر تو خود عربی کا لفظ تھا, اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا بعد میں میری گستاخی ہو جانی ہے مکر کے لفظ سے. اب جن لوگوں نے مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا ان کے اوپر یہ وہ لٹھ لے کے انہوں نے مگر پہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی گستاخی ہوگی, حالانکہ کوئی ان کی انٹینشن گستاخی کی نہیں تھی. انہوں نے مکر کو انہوں نے کہا نہیں اردو میں مکر نٹوریس لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی لاکھ انہوں نے یقین دلایا کہ بھائی ہم اس نیت سے نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ بہتر ہے جو آپ نے ترجمہ کیا, لیکن یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے, لیکن پیچھے. اب جب میں نے اعلیٰ حضرت کا سورہ آل عمران سے نکالا ہے کہ صحابہ کرام کہ جب وہ غزوہ احد اور بدر کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا وہ ڈگمگائے تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے تم نے نامردی دکھائی, باقیوں نے ترجمہ کیا ہے تم نے کمزوری دکھائی. یہ جو میرا وہ پرائم منسٹر کے دفاع پہ گستاخ صحابہ کا فتویٰ, لاکھوں لوگوں نے میرا وہ کلپ دیکھا ہے, اس میں ایچ ڈی کیمرے میں نے دکھایا نامردی کا لفظ استعمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کے لیے. تو آپ دیں سرٹیفکیٹ عاشق رسول ہونے کا. تو مجھے کئی بریلوی علماء نے بھی فون کیا, کہتے سانو بھی نہیں سی پتا. میں کہا اڑاؤ نا میدان کہو نا کہ اعلیٰ حضرت صحابہ نہ مرد کہہ کے گئے نے, نہ مرد کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ تعویل کریں گے نہیں وہ اصل میں شستہ اردو میں کمزوری دکھانے کو نامردی کہتے ہیں. تو سر وہ اگر انہوں نے مکر کا ترجمہ دوسروں نے مکر کر دیا تو ادھر تو آپ ان کو نہیں معاف کر رہے تھے. اردو زبان میں اس وقت نامردی کا مطلب کیا ہے جو اسٹیبلش اردو ہے؟ اپنے بابے کا دفاع کریں گے, دوسرے کے بابوں کی چھوٹی سی بات ہوگی رگڑ دیں گے. لیکن بعض جگہ واقعی معاملات مس ہینڈل بھی ہوئے ہیں, جیسے یہ سورہ الضحیٰ کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اب اس کا کئی لوگوں نے ترجمہ غلط بھی کر دیا. مولانا مودودی نے صحیح کیا ہے ترجمہ, امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی صحیح کیا ہے, ڈاکٹر اسرار نے بھی صحیح کیا ہے, لیکن اشرف تھانوی صاحب باقی لوگوں سے مس ہینڈل ہوا کہ نبی ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی. اب وہ اس کی تعویل کرتے ہیں گمراہی سے مراد ہم وہ گمراہی نہیں لے رہے بلکہ جو بندہ راستے کی تلاش میں ہو, لیکن اب وہ چونکہ الفاظ کا چناؤ ہو گیا غلط, اب یہ پیچھے پڑے ہوئے ہوں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا, اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا. اب یہی بات وہ بھی کہنا چاہ رہے تھے, یہاں پہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا کہ یہ اس ایک ترجمے کو لے کے وہ پھر لکیر پیٹتے رہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں نہیں جو نبی کو گمراہ مان رہا ہے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. تو اب اس طرح کی مس ہینڈلنگ واقعی ہوئی ہے کہ یہ جب عربی کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے یہ ضال کا معنی صرف گمراہی نہیں ہوتا. جو شخص کسی کی تلاش میں سرگرداں پھرے نا اسے بھی ضال کہتے ہیں, کسی کی محبت میں ڈوب کے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا کہ ان کے والد کے بارے میں ان کے بھائی کہتے ہیں اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب ضال ترجمہ تو وہاں پہ بھی گمراہ ہو سکتا تھا, لیکن ایک بیٹا جو خود مسلمان ہے اس کا باپ پیغمبر ہے, اس نے اپنے باپ کو گمراہ تو نہیں کہنا. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب یہاں پہ لفظ وہی ضال ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہاں پہ گمراہی ترجمہ ہے لیکن یہاں محبت. اسی طریقے نبی علیہ السلام کے لیے جب آئے گا نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا اپنی محبت میں, آپ کو ہدایت کی منزل مقصود تک پہنچا دیا. کیونکہ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو تھی. سورہ یونس میں آیت نمبر 15 اور 16 میں آتا ہے
کہ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ بنیادی توحید تو آپ کو ہمیشہ سے تھی، نبی تو پیدائشی پیغمبر ہوتا ہے، ہاں مبعوث بعد میں ہوتا ہے۔ پھر قرآن میں وہ جو آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، تو وہاں تو خود اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کبھی بھی بہک کے نہیں ہے۔ تو ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ وہی بنتا تھا جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، یا مولانا مودودی نے کیا ہے، یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا ہے۔ تو اس طرح کے مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی نقصان ہوا۔ لیکن اب کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں مصیبت کھڑی ہوگی، مثلا لا اقسم بہذا البلد، اس کا ترجمہ سب نے کیا ہے اے نبی میں تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے، اور یہ بھی بالمفہوم ترجمہ ہے، جو اس کا باللفظ ترجمہ ہے وہ ڈیفرنٹ بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے میں تیرے شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن وہ عربی کا سٹائل ہے، چونکہ یہ ایک لٹریچر کی بک ہے اور دعوت کے لیے اتری ہے، تو وہ جو اس طرح کا لا جو سٹارٹ میں آتا ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ، وہ جو پہلا لا ہوتا ہے نا وہ ان کے عقائد کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔ لا نہیں، غلط کہتے ہو تم، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو وہ لا جو ہے وہ ان کے فرسودہ نظریات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ عربی میں تو ہے، اردو میں آپ اس طرح کریں گے تو اردو میں ایسا نہیں اسٹائل ہوتا بولنے کا۔ تو میں بھی جو کہتا ہوں نا تو یہ سنت الہی ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ سے بات شروع کرنا، آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے سٹارٹ کریں، آپ کا کلمہ ہی نہ سے شروع ہو رہا ہے، لا پہلے نفی کرنی ہے، پھر اس بات کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس پہ کیا کیا، انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی، انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم، باقیوں نے ترجمہ کیا اے نبی ہم تیرے شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اب دونوں نے سیم ترجمہ کیا، لیکن بریلوی نے کہا اللہ تو کھاتا نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں گستاخ ہو گئے ہیں، انہوں نے کھانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے نہ اسے بھوک لگتی ہے، وہ تو قرآن میں سورہ نام میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے سورہ ذاریات میں کھانا نہیں مانگتا، وہ تو خود تمہیں کھلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں دیوبندی اور اہل حدیث یہ تو اللہ کے کھانے کے قائل ہیں، اور دیکھیں ترجمہ انہوں نے کیا کر، آپ مذاق نہ سمجھیں، یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث اور شیعت کا وہ نالج ہے جو ان کے اپنے بڑے بڑے گول کیپرز اور بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ میں پنجابی اس کہنے لگا وچو وڑ کے نکلے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے میں اس ساری گمراہی میں رہا ہوں نا، ہم خود یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے۔ کہتے ہیں کھاتا کھاتا، دیکھیں اللہ کی طرف کھانے کی نسبت کر دی، اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اور دیکھیں یہ کتنا مؤدب ترجمہ ہے۔ تو وہ مؤدب ترجمہ تو میں نے بتا دیا، ان صحابہ کو نہ مرد لکھا ہوا ہے۔ ایک اور لے جائیں، سورہ نمل میں وہ جو جنات پیش ہوتے ہیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت بلقیس کے لیے، تو قال عفریت من الجن، ایک بڑا دو ہیکل جن بولا کہ میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی وہ لے آؤں گا۔ تو اب وہ عفریت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہوا ہے ایک خبیث جن بولا۔ تو جو انبیاء کی مجلس میں انبیاء کے یعنی صحبت یافتہ جن ہیں، جو انبیاء کی خدمت پہ مامور ہیں، ان کو یعنی صحابی جن کو خبیث کہا ہوا ہے۔ اے لو دو لے جاؤ پھر آج تحفے، جڑا کہ نا بڑا بامؤدب ترجمہ ہے، اے میں ایسے دو ہی دیتے نا، اور بھی بہت ساری ہیں چیزیں۔ تو عفریت کا ترجمہ انہوں نے کیا ایک خبیث جن بولا، باقیوں نے ترجمہ کیا ایک دیو ہیکل، یعنی ایک بڑا طاقتور جن۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خبیث تھا، آپ کو اس میں کیا خباثت نظر آئی ہے؟ جن سارے تو خبیث نہیں ہوتے ہیں، جن تو قرآن پاک میں آیا کہ نبی سورہ الجن میں کہ تم فرماؤ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کا ایک گروہ یہاں سے گزر رہا تھا،
انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی. سورہ احقاف میں پوری ڈیٹیل آتی ہے. پھر وہ اپنی قوم میں چلے گئے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اب ایک نئے پیغمبر آئے ہیں جو کہ اسی توحید کی طرف بلا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی. ایک ہی مجلس میں قرآن سنا، ایمان لائے اور دائی بھی بن گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جو جنات تھے، جب تک سلیمان علیہ السلام یا قرآن یا حدیث یہ نہ بتائے کہ کون سا کافر جن تھا کون سا مسلمان جن، آپ خود کس طریقے سے نیگیٹو یعنی اپروچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. اور پھر وہ اپنی خدمات پیغمبر کے وقت کے پیغمبر کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں خبیث جن. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے لوگوں کو گستاخی کے سرٹیفکیٹ یہ دیا کرتے تھے، اب ان کے بزرگوں کے لیے بھی محبت اور عشق کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اس پلیٹ فارم سے جاری ہوگا تو ہم مانیں گے. یا پھر آپ باقیوں کو بھی چھوڑیں جن کے اوپر آپ نے فتوے لگائے ہیں، کسی نے بری انٹینشن سے ترجمے نہیں کیے ہوئے. اچھا، وہ ایک اور قرآن پاک میں جگہ آتا ہے سورہ بقرہ میں بھی کہ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ان کا خدا تو مذاق کرتا ہے، یہ مذاق تو بری چیز ہے، اللہ کی طرف منسوخ ہے. اچھا، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ یہ یعنی ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے. اور انہوں نے عربی جی لکھتا ہے استہزاء تاکہ مصیبت ہی نہ کھڑی ہوئے. اچھا، اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے گا ان کی بدعمالیوں کے سبب. تو اس طرح کے جو الفاظ اس حوالے سے آتے ہیں تو اس میں اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا. وہ کہتے ہیں آپ کسی بھی غلط چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کریں گے. یار جب اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ کا چناؤ قرآن میں ایسا کیا ہوا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے پھر ترجموں میں اس لیول تک دو نمبری کی کہ باقیوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا دیے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے. افئن مات، اگر یہ مر جائیں، او قتل یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ انتقال فرما جائیں یا وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. وہ ترجمہ ہی چینج کر دیا. ماتا کا ترجمہ تھا مر جائیں. وہ میں ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کہتا نبی کو مرنے والا کہنے والوں تم مر جاؤ. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو. سورہ زمر کی آیت ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. اب ان سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو ہوتا ہے کہ اے نبی تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی وصال شریف فرمانا ہے. وصال عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا. وفات بھی عربی کا لفظ ہے اور میت بھی عربی کا لفظ ہے. اب اللہ نے الفاظ کہ افئن مات او قتل یہ نازل کرواتے قرآن تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کی جگہ ماتا کی جگہ وفات بھی لفظ خیر گستاخی سمجھتے ہیں، وصال استعمال کریں اور قتل کی جگہ استعمال کریں شہید، پھر ہماری تسلی ہوگی، مؤدب ترجمہ ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے وہ جو سورہ فتح کی شروع کی آیات ہیں اس پہ تو میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ ترجمہ ہی الٹ کر دیا ہے. یعنی وہ جو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خلاف اولا چیزوں کو معاف فرما چکا ہے، انہوں نے کہا اے اللہ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے پچھلوں اور آپ کے اگلوں کی غلطیوں کو، کتنا دور کا ترجمہ کیا ہے. حالانکہ بخاری مسلم اٹھائیں صحابہ کرام تو اس آیت کو کوٹ کر کے اما عائشہ اور باقی لوگ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں. گناہ نہیں، خطا، لغزش ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے، حدیث شفاعت، کہ سب کے سب لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس وہ ان کو بھیجیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بچے کے لیے دعا کی تھی، آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے. تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی بندہ مر گیا تھا. تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے مجھے بھی 3 دفعہ توریتاً جھوٹ بولنا پڑا. تم جو ہے عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ ابن مریم
کہیں گے کہ بھئی مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، البتہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن حضور کے ہاتھوں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولنے کے لیے بنیاد کس کو بنا رہے ہیں؟ کہ جس کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں. کون سی اگلی پچھلی؟ جو باقی انبیاء کو جس سے ڈر لگا ہوا ہے. یہ آیت کو معمولی نہ سمجھیں، حضور کی شان میں بڑی آیات میں سے ہے. انبیاء تو قیامت والے دن فکر کر رہے ہوں گے کہ ہم نے جو دنیا میں غلطی ہوئی ہمارا کیا بنے گا. اچھا یہ بزرگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ساروں کو لے نہ جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگوں کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہوا. پھر ظاہر ہے انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اور عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں مریدی مریدی. کہانی سب کہانی، کوئی کھنگن بھی نہیں دے گا اتھے بھائی، سب کچھ جھوٹ ہے. لیکن مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو پھر دیر ہو چکی ہوگی. دیکھ لیں جی، آج صرف 2 پوائنٹ ہی کور ہوئے ہیں، 36 اور 37. اگلا لیکچر بھی انٹروڈکشن میں جائے گا، لیکن اس کے بغیر حق نہیں ادا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.